فقیہ کو 1000 واسطوں سے بھی پہنچے گی، 1000 استادوں سے ملے گی، تو وہ کہے گا ایک ہی حدیث ہے، اس لیے کہ جو فقیہ ہے اس نے متن سے اس کو غرض ہے، ٹیکسٹ جو ہے، الفاظ جو ہیں اس سے غرض ہے اس کی کہ الفاظ کیا ہیں اور اس سے آگے مسائل کیا نکلتے ہیں۔ محدثین جو ہیں وہ الفاظ، تھوڑے سے لفظ کا فرق ہوگا، ماننا ایک ہی ہے، لفظ کا فرق ہے تو وہ کہیں گے حدیث بدل گئی، استاد بدل گیا تو وہ کہیں گے حدیث بدل گئی۔ اس لیے وہ کہتے تھے، محدثین کہتے تھے کہ جس کو ایک حدیث 100 استادوں سے کم سے حاصل ہونا، اس کو کہتے تھے یہ تو یتیم ہے، حدیث میں یتیم ہے، تو اس لیے وہ سندوں پہ سندیں اکٹھی کرتے چلے جاتے تھے۔ تو یہ جو لاکھوں حدیثیں تھیں، یہ سندیں لاکھوں تھیں، حدیثیں یہی تھیں، حدیثیں کوئی نہیں رہیں ان میں سے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وہ علم جو محض اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جاتا ہے، اس علم کو اس لیے حاصل کیا تاکہ دنیا کا سامان حاصل کرے، دنیاوی چیزیں حاصل کر لے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اور دوسری حدیث میں بیان کیا گیا کہ اس کی خوشبو وہ کئی 100 سال کی مسافت تک آتی ہے۔ فائدے میں نوٹ میں لکھتے ہیں کہ ایک چیز ہے دین کو اور آخرت کو پیش نظر رکھنا، اور دین کے کاموں، اصل دین پڑھنے کا، علم پڑھنے کا مقصد تو آخرت ہی ہے، لیکن دین کے کاموں کے لیے دل جمی حاصل کرنے کے لیے، فراغت حاصل کرنے کے لیے کوئی تنخواہ لے لیتا ہے بندہ اپنی دنیاوی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو یہ جائز ہے۔ پہلے زمانے میں وظائف بیت المال سے جاتے تھے، اب بیت المال کا سلسلہ نہیں ہے تو اب عوام ضروریات کو پورا کر رہی ہیں، اور ایک یہ کہ میں ادھر سے لے لوں گا ادھر سے لے لوں گا، اس کے لیے فرمایا کہ قیامت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا۔ آپ کچھ فرما رہے تھے، پڑھ لیجیے، وہ خلاصہ میں نے عرض کر دیا تھا۔ دوسری بات یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک اپنے علم کو نافع بنائے، نفع بخش بنائے۔ اس کی صورت کیا ہے کہ علم کے تقاضوں پر خود بھی عمل کرے۔ آپ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامت عالم لا ينتفع بعلمہ، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے برے درجے والا وہ بندہ ہوگا، ایسا عالم ہوگا جو اپنے علم سے خود فائدہ نہیں اٹھا رہا، یعنی اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ تو یعنی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، مقصود یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں یہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم ریمنڈ میں پڑھتے تھے تو بڑے بھائی میرے وہ چلے میں چل رہے تھے، اسکول ٹیچر ہیں، وہ ساری چھٹیاں لگاتے ہیں، تو عصر کے بعد چھٹی ہوئی تو ہم ملنے کے لیے آ گئے نیچے، وہ بیٹھ کھڑے تھے اکٹھے، ایک اور دوست بھی تھے، انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا تو میرے ساتھ جو دوسرے دوست انہوں نے مسئلہ بتا دیا، تو مذاق میں کہنے لگے ہاں جی آپ تو علماء کرام ہیں، آپ کا کام تو بتانا ہے، ہمیں عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو مطلب یہ نہ ہو کہ واقعتاً ہم یہ ہو کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت ہے ہمارا علم ٹھیک ہو جائے، اعتقاد ٹھیک ہو جائے، ہمارا عمل ٹھیک ہو جائے، اور ضرورت پڑے تو ہم دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکیں اس موقع پر۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم علمان، علم دو طرح کے ہیں، علم فی القلب، ایک وہ علم ہے جو دل میں اتر جاتا ہے، یعنی اس کا اثر دل میں ہوتا ہے، فذاک العلم النافع، یہ ہے علم نافع، وعلم علی اللسان، اور ایک وہ علم ہے جو صرف زبان کی حد تک علم ہے، معلومات ہیں، فذلک حجت اللہ علی ابن آدم، یہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے اس بندے کے خلاف۔ زبان پر علم ہے، اس کا اثر دل پہ نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے، تو یہ علم ہی اس کے خلاف حجت بنے گا، جیسے ہم نے پہلی حدیث آج پڑھی کہ یہ عالم جو اپنے علم پہ عمل نہیں کر رہا، سب سے پہلے جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ علم کو نافع بنانے کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ ہم خود اس پہ عمل کریں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں بھی دوسروں تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس وقت علم کے اٹھ جانا منکشف ہوا میرے سامنے، کہ علم اٹھ جائے گا،
صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیسے اٹھے گا؟ ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے آگے اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، یہ یہود و نصارہ بھی تو پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور جب عمل نہیں کریں گے ان کے عمل سے نکلے گا تو حقیقت میں وہ علم تو رہا ہی نہیں۔ وہ تو قرآن نے اس کی مثال دی، ایسے ہے جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کسی جانور کے اوپر وہ کتابیں رکھ دیں، تو اس کے اوپر کتابیں رکھیں یا مٹی لاد دیں ایک ہی بات ہے، پتھر رکھ دیں یا کتابیں رکھیں، اس کو بیچارے کو کیا پتا کہ میرے اوپر کیا ہے۔ تو جو عالم عمل نہیں کر رہا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا، علم کا بوجھ اٹھایا ہوا، لیکن اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عالم اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ رسول اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الرجل الفقیہ فی الدین، بہترین شخص وہ ہے جو دین کی سمجھ حاصل کر لیتا ہے، دین کا علم حاصل کر لیتا ہے، ان احتیج الیہ نفع، جب اس کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو، لوگ ان سے مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں تو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کو مسائل ان کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، اور اگر ان سے اس کی ضرورت ان کی محسوس نہ ہو، یعنی وہ فارغ ہوں، تو اغنى نفسہ، تو اپنے آپ کو وہ غنی کر لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر کے، اپنے آپ کو اعمال میں لگا کے وہ اپنا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں ان میں خاص بات ایک یہ تھی کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، یا سیکھنے سکھانے میں لگے ہیں، یا اپنے ذکر و عبادت میں لگے ہیں، یا کسی سے خیر کی بات کہہ رہے ہیں، یا خیر والا عمل کر رہے ہیں۔ نمبر 4، بلا علم قرآن کے بارے میں کچھ کہنا ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے قرآن کے بارے میں کوئی بات محض اپنے اٹکل سے کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ یہ بات کل بھی عرض کی تھی کہ ایک صورت تو یہ نا کہ قرآن پاک کی کوئی تفسیر ہم پڑھ کے اس کو سمجھ کر وہ دوسرے کو بتا دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک کی آیت کے اندر اپنی رائے داخل کر لیتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا مطلب ایک یہ لکھا ہے تفسیروں میں، میرے خیال میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اور وہ خیال کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ 5ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی ان کہی بات کی نسبت کرنا حرام، یعنی حضور نے جو بات کہی نہیں، آپ نے کوئی بات فرمائی نہیں، اور یہ کہہ کے بیان کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، میری طرف سے حدیث نقل کرنے سے بچو سوائے اس بات کے جس کا تمہیں علم ہے کہ وہ واقعتاً میں نے کہی ہے۔ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کیونکہ میری ان کہی بات کو میری طرف منسوب کرنا بڑا جھوٹ اور دین میں افتراء ہے، اور جو کوئی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج کل اس کو بہت زیادہ اس پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے دوسرے میڈیا پہ باتیں آتی رہتی ہیں، اور ہمارے ہاں واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ یہ سارے استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں جو بات کسی کو کہیں پڑھی اچھی لگی اس کو حدیث کہہ کے آگے بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کو شیئر کرنے سے بھی ہم احتیاط کریں، آگے شیئر بھی نہ کریں، اور اگر کوئی جاننے والے نے کوئی ہمیں بھیجی ہے تو اس کی تصدیق بھی کر لیں۔ ایسے نہیں چلتی چلاتی بات ہم بھی آگے چلا دیں، ایسا نہ خدا نخواستہ ہم اس وعید میں داخل ہو جائیں، ہمیں علم نہیں ہے اور ہم ان کی بات کو آئی اور ہمیں بھی اچھی لگی ہم نے بھی آگے چلا دیں۔ دینی مصلحت نہ ہو تو دین کی بات چھپانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، کہ جس شخص سے کوئی علم دین کی بات پوچھی گئی جبکہ وہ اسے جانتا بھی ہے، جس سے پوچھی گئی وہ جانتا بھی ہے اور مسئلہ بتانے کی دینی ضرورت بھی ہے، پھر بھی اس نے مسئلہ چھپا لیا اور بتایا نہیں اور خاموش رہا، گویا اس نے اپنے منہ میں لگام لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بول نہیں پا رہا، تو اس کو قیامت کے دن اس کے طرز عمل کی مناسبت سے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ علم کی ضرورت تھی اور کوئی بتانے والا نہیں ہے اور یہ بتا نہیں رہا۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو اس مسئلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں بتا رہے۔ مثلا ایک بندہ آتا ہے مسئلہ پوچھتا ہے، ہم پوچھتے ہیں جی آپ کا ایک مسئلہ پوچھتا ہے کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو خدا نخواستہ طلاق دے دی،
اور اس کی عدت ابھی گزری نہیں، اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، یہ نکاح ہو گیا، صاف سا مسئلہ ہے کہ عدت کے اندر نکاح کریں گے تو نہیں ہوگا. بھئی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کس کا مسئلہ ہے؟ آپ کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ نہیں بتا رہے، مسئلہ کسی اور کا ہے، یہ اس کو صرف تنگ کرنا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی عدت گزر گئی ہو، یہ کسی اور طریقے سے ہم سے پوچھے گا، آگے جا کے کسی اور کو غلط بتائے گا، اس لیے آپ اس کو مسئلہ نہیں بتاتے، تو یہ غلط نہیں ہے. ہاں اپنا ذاتی مسئلہ پوچھا ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں یہ ہو گیا، اب میں کیا کروں، آپ بتا دیں کہ بھئی یوں کر لیں. اب بھی نہیں بتا رہے تو یہ غلط ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہاں یہ فرما رہے ہیں نا کہ جو علم کو چھپا لے اس کو قیامت کے دن آگ کے لگام پہنائی جائے گی. دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک علم کا حصہ تو تمہیں بیان کر دیا، اور دوسرا علم کا حصہ ایسا ہے کہ اگر میں بیان کروں نا تو میری یہ کٹ جائے، یوں اشارہ کر کے گردن کی طرف، یہ میری کاٹ دی جائے گا. تو ضرورت کی وجہ سے بیان نہیں کیا، کوئی حرج نہیں ہے. بغیر علم کے فتویٰ دینا اور مسئلہ بتانا یہ بھی جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو بغیر علم کے کوئی مسئلہ بتایا گیا تو اس کا یعنی غلط مسئلہ بتانے اور غلط مسئلہ پر عمل کرنے کا گناہ مسئلہ بتانے والے پر ہوگا. اب ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے، آج کل عام طور پہ ساتھی جملے کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈاکٹر اور مفتی بہت ہو گئے، یعنی ہر بندے آپ کہیں اپنی مرض تھوڑا سا ذکر کریں تو 10 بندے علاج بتا دیں گے، اور مسئلہ پوچھیں تو جس سے پوچھ رہے ہیں وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا جواب دینا، ساتھ والا بتا دیتا ہے کہ یہ مسئلہ. اس لیے فرمایا کہ اگر بغیر علم کے مسئلہ بتا رہے ہیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے عمل کا وبال ہم پہ پڑے گا، وہ غلط کرے گا تو بتانے والے کو اس کا گناہ ملے گا. اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کوئی مشورہ دیا جبکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بھلائی دوسری بات میں ہے تو مشورہ دینے والے نے اپنے بھائی سے خیانت کی اور بددیانتی کی. آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، مجھ سے مسئلہ پوچھا، مشورہ مانگا کہ نا فلاں جگہ پہ کہ ایک پلاٹ بک رہا ہے اور یہی ریٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ محلے کو بھی بہت اچھا ہے، ریٹ بھی بہت مناسب ہے، تو میں کہتا ہوں یار وہ نا وہاں محلے والے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، وہ دائیں بائیں اب ماحول صحیح نہیں ہے، تو میری رائے تو وہاں نہ لیں. ہٹا اس لیے رہیں کہ آپ چلے جائیں گے میں لے لوں گا، تو یہ ہم نے اس سے خیانت کی کہ ہم نے اس کو صحیح بات نہیں بتائی. مشورہ امانت ہے، دیانتاً اگر کوئی مشورہ مانگ رہا ہے تو اس کو دیانتاً جو ہم صحیح سمجھتے ہیں اگرچہ اس میں ہمارا نقصان ہی ہو، مشورہ ہمیں صحیح دینا چاہیے. اب جی مشورے میں ہمارے ذمہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی رائے دے دیں، باقی ان کی ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوا کہ میں نے کرنا ہی ہے تو پھر ان کی مرضی. اپنی بڑائی جتلانے کے لیے کسی کو مغالطہ نہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغلوطات مغالطہ دینے سے منع کیا. اغلوطہ مغالطہ دینے کا معنی بھی ہوتا ہے، اور اغلوط جو حدیث کے اندر لفظ ہے اس کا مطلب پہیلیاں بجھانا یہ بھی ہے، یعنی کوئی مسئلہ ایسا ٹیڑھا سا بنا کے صورت ایسی بنا کے پوچھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کا مفتی صاحب کا امتحان لینا ہے، یہ بوجھتے ہیں نہیں بوجھتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت کا ہمارا مسئلہ ہے ہم اس کو اسی صورت میں پوچھیں. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک نا اصول کلی کی صورت میں کوئی بات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کلیہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی خاص جو جزئی ہے نا وہ پوچھ لیں کہ جی مجھے یہ صورتحال پیش ہے، اس میں مجھے میرے لیے کیا حکم. بعض اوقات ہم ایک بات پوچھ رہے ہوتے ہیں اور آگے اس کو اپلائی ہم اپنے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں تو اپلائی میں غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اپنی صورتحال پوری سامنے رکھ دیں، پھر جو حکم مل جائے اس کے مطابق عمل کر لیں. وعظ و نصیحت میں لوگوں کی اکتاہٹ کا خیال رکھنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو ہفتے میں صرف ایک مرتبہ قرآن و حدیث کے ساتھ وعظ و نصیحت کرو، اور اگر تم اس پر بس نہ کرو اور لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانا مقصود ہو تو چلو ہفتہ میں 2 مرتبہ کر لو، اور اگر اس سے بھی زیادہ کرنا ہو تو ہفتہ میں 3 مرتبہ کر لو، اس سے زیادہ نہ کرو، 3 دن سے زیادہ نہ کرو. اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتاہٹ میں مت ڈال کہ روز کرو گے تو لوگ اکتا جائیں گے، اور میں تمہیں ہرگز اس حالت میں نہ پاؤں کہ تم کچھ لوگوں کے پاس جاؤ جو اپنی باتوں میں مشغول ہوں اور تم ان کی بات کاٹ کر ان کو واضح نصیحت کرنی شروع کر دو. یعنی موقع محل، جیسا تبلیغ میں ہم کہتے ہیں نا موقع شناسی، مردم شناسی بھی ہے موقع شناسی بھی. وہ اپنی بات کر رہے ہیں اور ہم جاتے ہیں دین کی بات کریں گے تو وہ ماحول ایسا بن جائے گا کہ وہ بات سنیں گے نہیں.
اور اس طرح ان میں اکتاہٹ اور بیزاری پیدا کر دو، بلکہ تم ان کے پاس جاؤ اور وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں تو تم خاموش رہو۔ جب وہ خود اپنی بات ختم کر کے تم سے بات کرنے کو کہیں اور تمہاری بات سننے کو رغبت رکھیں تو اب تم ان سے قرآن و حدیث اور واعظ و نصیحت کی بات کرو۔ لیکن یہ عام لوگوں کے حوالے سے، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو وقف کر دیا اس نے کہ جو میں نے دین پڑھنے کے لیے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ مجھے پڑھائیں، تو وہ چونکہ فارغ ہو گیا، اپنے سارے کام کاج چھوڑ گئے، علم حاصل کرنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آ گیا، تو اس کو 3 دن سے زیادہ پورا ہفتہ بھی پڑھا سکتے ہیں، سارا دن بھی پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سارے کاموں سے فارغ کر لیا۔ یہ ہمارے جیسے باقی مشغول لوگوں کے لیے جن کی اور مصروفیات بھی ہیں، ان کا خیال کیا جائے۔ اصل میں مستقل چلنا ہے نا، لمبا چلنا ہو لوگوں کے ساتھ تو پھر ان کی رعایت کر کے چلنا ہوتا ہے۔ ایک نا ہم ایک دم ٹھونسنے کی کوشش، بعض اوقات ایک دم جذبہ اٹھتا ہے کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے نا سارا میں جو ہے نا فیڈ کر دوں، بھر دوں ان میں، وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے، وہ بندہ بعض اوقات دین سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ دین کے طالب علموں کے ساتھ خیر خواہی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علماء صحابہ، تم نے مجھ سے دین کو حاصل کیا، آگے لوگ تم سے اس کو حاصل کریں گے، اور بجا طور پر یہ خیال کر کے کہ تمہارے اقوال و افعال میرے اقوال و افعال کے موافق ہیں، لوگ بلا شبہ اقوال و افعال میں تمہاری پیروی کریں گے، اور دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے لوگ تمہارے پاس اطراف عالم سے آئیں گے، تو جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے بارے میں میری طرف سے خیر خواہی کی وصیت اپنے پلے باندھ لو، یعنی جو طالب بن کے آیا ہے تو اس کا حق ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس کا خیال رکھنا، اور جو خاص طور پہ دینی شکل و صورت بنائی ہے، دین پڑھ رہے ہیں، دین کو سیکھا ہے، ہمیں لوگ جو دین کی طرف راغب ہو رہے ہوتے ہیں نا، دین دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں دیکھ کے بعض اوقات اپنے عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی بھی نگرانی کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو ظاہری اعمال ہے۔ ایک دفعہ گاؤں میں وضو کر رہا تھا تو ایک ساتھی پاس کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے، میں نے سمجھا کوئی بات کرنی ہے، میں نے چہرہ دھونے کے بعد میں نے کہا جی کچھ کہنا ہے؟ کہنے لگا نہیں بس میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، میں نے صحیح وضو نہ کیا اور تم میرا وضو دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں اصل میں نے پوچھنا یہ تھا کہ میں کھال تک پانی پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا، تو آپ کو دیکھا میں نے کہا میرا مسئلہ اور ہے آپ کا اور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں۔ مولانا معاذ صاحب آج کل رائمنڈ میں امام صاحب ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ مولانا عبد الرحمان صاحب وہ سوتے تھے تو سردیوں میں بھی لحاف سے رضائی سے پاؤں باہر نکال کے سوتے تھے، تو میں نے سوچا کہ شاید سنت ہوگا، تو میں بھی پاؤں باہر نکال لیتا تھا، سردی لگتی تھی پاؤں اندر کر لیتا تھا، پھر باہر نکال۔ تو کچھ دنوں بعد میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا جی آپ پاؤں باہر نکالتے ہیں؟ تو فرمایا میرے پاؤں میں جلن ہوتی ہے اس لیے باہر نکالتا ہوں۔ تو لوگ عام طور پہ بڑوں کو دیکھتے ہیں ان کے عمل کو، اب عمومی طور پہ یہ ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی بھی نگرانی رکھنی چاہیے، خاص طور پہ جو نظر آنے والے اعمال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کی ہر صدی پر ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتے ہیں، یعنی درمیانے عرصہ میں اہل بدعت جو بدعات ایجاد کرتے ہیں اور گمراہ لوگ اپنی گمراہیوں کے لیے جو غلط تعویلیں اختیار کرتے ہیں، یہ ان کا باطل ہونا کھول کر بیان کر دیتے ہیں اور اپنی کوششیں اس پر لگا دیتے ہیں کہ صحیح دین ہی کو رواج دیں۔ اور آخری جو اس باب کی حدیث بیان کی ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ علم اٹھ جائے گا، لیکن علم کے اٹھنے کی صورت یہ نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کتابوں سے علم کو نکال لیں گے، کتابیں خالی ہو جائیں گے۔ صورت یہ ہوگی کہ بڑے بڑے علماء اٹھتے چلے جائیں گے، اور جب علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو مقتدی بنا لیں گے، ان کو بڑا بنا لیں گے، پھر وہ جاہل جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے ان سے لوگ مسائل پوچھیں گے، ان کو خود تو آتا نہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کو اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہفتے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ عقائد کا سبق پڑھ لیا کریں گے، اور اتوار پیر 2 دن جو ہے وہ حدیث کا سبق انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ترتیب ہوگی۔